أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی بہت سی علامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ آج کے درس میں ان میں سے 20 علامات کا تذکرہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اختتام کو قیامت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ساری انسانیت کو اللہ رب العزت دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، اور حساب و کتاب کے بعد آگے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں سے ایک قطعی اور یقینی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ قیامت پر ایمان نہ لائے تو ایسا شخص مسلمان نہیں کہلاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے قیامت پر ایمان ضروری ہے۔ قیامت کی نشانیوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض نشانیاں بڑی ہیں، بعض نشانیاں چھوٹی ہیں۔ بڑی علامات کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی جو بڑی علامات ہیں ان کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا ہے جو 10 بڑی علامات ہیں، اور چھوٹی علامات کا تذکرہ متعدد روایات میں ہے۔ تو قیامت کے وقوع کو قرآن کریم نے کس انداز میں بیان کیا، میں چند آیات آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن کریم اس عقیدے کو، قیامت پر ایمان اور اس کے وقوع کو جا بجا کن الفاظ اور کن تعبیرات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً یہ فیصلے کا دن، یہ ایک وقت مقررہ دن ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پس تم لوگ جماعت در جماعت آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، جس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا پس وہ ہو جائیں گے دروازے دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا پس وہ نظر آئیں گے ریت کی مانند۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ للطاغین مآبا، اور یہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا۔ لابسین فیہا احقابا، یہ رہیں گے اس جہنم میں ایک مدت دراز تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس جہنم میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کا پانی۔ الا حمیما وغساقا، ہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی، اور زخمیوں کے اور جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے تو ہر چیز کو گھیر کر محفوظ کر دیا ہے۔ فذوقوا، چکھو اس جہنم کے عذاب کو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، آج کے دن ہم تم پہ نہیں بڑھائیں گے مگر اس عذاب کو بڑھائیں گے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب یہ ایک بہت بڑی
ہلاکت والی خبر، ہولناک خبر آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو سو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو، پس وہ دیکھے گا۔ فاما من طغی، یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں سرکشی کی تھی۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی تھی۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ عبسہ میں اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی کو بیان فرماتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک آواز آئے گی جو انسان کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے والد سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بھاگے گا اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک انسان کی کیفیت دوسرے سے بالکل جداگانہ ہوگی، اور ہر ایک آدمی کی کیفیت اس کو دوسرے سے مستغنی کر دے گی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، ہنستے مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اس دن بعض لوگوں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ تَرْهَقُهَا قَطَرَةٌ، اور ان کا چہرہ سیاہ ہوگا گناہوں کی اور ظلمت کے اندھیرے کی وجہ سے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی لوگ ہیں جو کافر لوگ تھے، فاجر لوگ تھے۔ اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا الشمس کورت، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستارے گدلے پڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ واذا العشار عطلت، 10 ماہ کی اونٹنی کا حمل بھی گر جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن نفوس کو ملایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن صحیفوں کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ جو انسان نے جو عمل آگے بھیجا ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہیں برے اعمال ہیں، ہر انسان اپنے عمل کو آگے دیکھ لے گا۔ اس دن کی ہولناکی کتنی ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، ستارے بکھر جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ واذا القبور بعثرت، قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، الحاقۃ ما الحاقہ، تمہیں معلوم ہے وہ ثابت ہونے والی چیز، وہ معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے جو ثابت ہوگی، جس کا وقوع یقینی ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاقہ کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے، قوم عاد نے جھٹلا دیا تھا اس تیز و تند سخت آواز کو جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی تھی۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا تیز و تند ہواؤں کے ساتھ۔ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، ہم نے مسخر کر دیا تھا ان پر ہواؤں کو 7 راتیں، وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 8 دن۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، پس تم دیکھو گے قوم کو سب بچھاڑ دیے گئے، زمین پر یوں پڑے ہوئے تھے
کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کہ زمین پر کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کا درخت گر جائے اس کے تنے ہوتے ہیں، اس طرح یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی ایک باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جب میرا عذاب آیا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ قیامت کی ہولناکی کو رب العالمین بیان فرماتے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یہ وہ دن ہوگا انسان کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، پس انسان سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا میں ملنے والا ہوں حساب و کتاب سے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوش و خرم ہوگا، خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکی کو ایک دو جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم تکون السماء کالمہل، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ آج دنیا میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، اور وہ قیامت کا جب وقوع ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہواؤں میں یوں بکھر جائیں گے پہاڑوں کے ذرات، جس طرح کہ روئی کے ذرات ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن چاہے گا کہ وہ قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے، بیٹوں کو فدیے میں دے دے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ وصاحبتہ وأخیہ، اپنی بیوی اور بچوں کو دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اپنے پورے خاندان کو دے دے جس کے پاس یہ ٹھکانہ پکڑتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو دے دے۔ ثم ینجی، پھر اس کو نجات مل جائے، لیکن پھر بھی اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا، اور اس دن کی کیفیت کو بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا کہ زمین کی حالت یہ ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پر ایک زلزلہ واقع ہوگا، ساری زمین ہلنے لگ جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر جو کچھ بھی ہے اس بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ انسان نے جو زمین پہ گناہ کیا ہوگا زمین کا وہ خطہ اور ٹکڑا بیان کرے گا، انسان کے اعضاء بیان کریں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون عدل ہے، تو رب العالمین نے اس عدل کے قانون کو بیان کیا قیامت کے ساتھ کہ قیامت کے وقوع کے بعد حساب و کتاب نے ہونا ہے، پھر انسان نے آگے جنت اور جہنم کی طرف جانا۔ اب اس سے پہلے ایسی علامات ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، تو ان میں سب سے پہلی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت،
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں اس طرح مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے پیغمبر نے نہیں آنا، کسی نئی شریعت نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب قیامت نے آنا ہے۔ تو آپ نے اس کے قرب کو یوں بیان کیا جیسے کہ یہ دو انگلیاں، ان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے۔ تو اشارہ کیا میں آ چکا ہوں، میں آخری پیغمبر، میری شریعت آخری شریعت، میری امت آخری امت، اب میرے بعد قیامت نے آنا ہے۔